عالم نو ضرب کلیم علامہ اقبال علیہ رحمت کی ایک اور لاجواب نظم۔ عالم نو یعنی نیا جہان، نئی دنیا۔ زندہ دل سے نہیں پوشیدہ ضمیر تقدیر، خواب میں دیکھتا ہے عالم نو کی تصویر۔ پوشیدہ کہتے ہیں چھپا ہوا، ضمیر تقدیر یعنی تقدیر کا باطن، تقدیر کے پوشیدہ چھپے ہوئے معاملات۔ زندہ دل یعنی وہ دل جو روحانی طور پر ترقی کر رہا ہو، یعنی جی رہا ہو، جو اہل صوفیہ کی تربیت گاہ کا مظہر ہو۔ مرشد اقبال فرماتے ہیں کہ جس شخص کا دل روحانی طور پر زندہ ہے، اس سے تقدیر کا باطن چھپا ہوا نہیں ہے، وہ اس کے رازوں کو خوب جانتا ہے۔ صرف بیداری میں نہیں بلکہ نیند کی حالت میں بھی وہ نئے نئے جہانوں کی تصویریں دیکھتا ہے۔ وہ اپنے زمان میں مقید نہیں ہوتا، یعنی وقت کی قید میں نہیں ہوتا، بلکہ اس سے آگے بہت کچھ دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آگے ہے کہ اور جب بانگیں اذاں کرتی ہے بیدار اسے، کرتا ہے خواب میں دیکھی ہوئی دنیا تعمیر۔ یعنی بانگ کہتے ہیں آواز کو، یعنی اذان کی، صبح کی اذان، اور بیدار کرنا یعنی نیند سے جگانا۔ مرشد اقبال فرماتے ہیں کہ اللہ کا وہ بندہ جس کا دل روحانی طور پر زندہ ہوتا ہے، وہ نیند کی حالت میں بھی سچے خواب دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بعض اوقات خواب کی حالت میں اسے وہ کچھ دکھاتا ہے جو کچھ اسے کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کا ایسا بندہ جب صبح کی اذان سن کر جاگتا ہے تو جس دنیا کو اس نے خواب کی حالت میں دیکھا ہوتا ہے، اس کو بنانے اور سنوارنے میں لگ جاتا ہے۔ یعنی جس کا کوئی بھی لمحہ سانس اللہ کی خلوت اور جلوت کے بغیر نہ گزرتا ہو، وہ چاہے نیند کے عالم میں ہو چاہے بیداری کے عالم میں ہو۔ آگے فرماتے ہیں کہ بدن اس تازہ جہاں کا ہے اسی کف خاک، روح اس تازہ جہاں کی ہے اسی کی تکبیر۔ کف خاک یعنی مٹی کی مٹھی، یعنی مٹھی بھر خاک، تکبیر یعنی اللہ اکبر۔ مرشد اقبال فرماتے ہیں کہ یہ مرد حق جو نئے جہاں تعمیر کرتا ہے، وہ ظاہری مٹی سنگ و خشت کے نہیں ہوتے، یعنی پتھر، اینٹ وغیرہ، گارا، سمٹ، بلکہ اس نئے جہان کا بدن وہ اپنے دل زندہ کی مٹی سے پیدا کرتا ہے۔ یہ جہان روحانی اور فکری ہوتا ہے۔ اس جہان کے بدن میں جو روح ہوتی ہے وہ عام انسانی روح نہیں ہوتی، بلکہ اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی توحید کی روح موجود ہوتی ہے۔ یہ ہے وہ عالم نو جو زندہ دل رکھنے والے لوگ اللہ کے برگزیدہ، بیدار اور صوفیہ اور بابے جو ہوتے ہیں وہ ایجاد کرتے ہیں۔ اور روح کے حوالے سے آپ کو پتہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ جب انہوں نے سوال کیا کہ روح کیا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ انہیں کہہ دیجئے کہ روح میرا امر ہے۔ اور یہ جو مصرع ہے کہ بدن اس تازہ جہاں کا اسی کی کف خاک، یہ اشارہ ہے بڑا خوبصورت
اندلیس کی جنگ کی طرف. جب اندلیس یعنی موجودہ فرانس کو یعنی جب فتح کیا گیا تھا تو مسلمانوں نے جب فوج کشی کی تھی تو میدان جنگ میں مسلمانوں کی جب شہادت ہوئی تو ان کی لاشیں یعنی بدن ان کا جسم اندلیس کی مٹی میں مل گیا، یعنی وہ پڑی رہیں اور زمین کا حصہ بن گئی. اس کا یہ مطلب ہے کہ بدن اس تازہ جہاں کا ہے اسی کی کف خاک. یہ فتح مسلمانوں کو ہوئی، یہ سب کرشمہ تھا، کرامت تھی، معجزہ تھا نعرِ تکبیر کا، جس سے روح تازہ ہوتی ہے اور تازہ ہونے کے بعد پھر ایک تازہ جہاں کی جو ہے بنیاد رکھی جاتی ہے. تو یہ ہے مرشد اقبال کا وہی فلسفہ کہ بیدار ہونا اور اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سرائے آدم ہے ضمیر کن فگاں ہے زندگی، وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے. بیدار ہو، اپنی افکار کی بنیاد پہ دنیا کی بنیاد رکھ اور جہاں پہ چھا جا اور لوگوں کو غلامی سے آزاد کر. یہ ہے تیرا آنے کا مقصد. سٹارٹنگ میں نے اسپین کو نا فرانس کا موجودہ، تو تھوڑا سا میں نے کہا وہ میں اس کی تفصیل کر دوں کہ وہ مشرق و مغرب کے حوالے سے جو ہے نا اس کی سرحدیں جو ہے نا فرانس کے ساتھ ہیں، لیکن اندلس کو میں نے کہا تھا فرانس، تو اندلس جو ہے وہ موجودہ اسپین ہے. تو وہ مشرق و مغرب کی طرف سے جو سرحدیں ہیں نا وہ فرانس کے ساتھ جو ہے نا وہ ملحق ہیں. اس بنیاد پہ میں نے وہ شروع میں کہہ دیا کہ اندلس کا جو موجودہ نام ہے وہ فرانس ہے، جبکہ وہ اسپین ہے.